الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام، ذی وقار علماء کرام مشائخ عظام، مہمانان ذی وقار نعت خوانان شری لہان قراء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اور وہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اگر تو حضور کا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، من احبنی کانا معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ اس کی بیس تھوڑی سی کم کریں ذرا۔ محبت کی علامات میں
کچھ علامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے محبت کی جو علامت ہے یہ جو آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو. بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اسی لیے جب موسم میلاد آتا ہے ہم گھر گھر محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. معراج النبی کا زمانہ آتا ہے مسجد میں چراغاں کرتے ہیں, محفل کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارا کوئی فوت ہو جائے کل پر, ساتے پر, چیلم پر, دسویں پر, چیلم پر, برسی پر ہم حضور کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے کسی نوجوان کی شادی ہو تو مہندی والی رات محفل میلاد سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. در حقیقت ہم حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتے ہیں. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے جو کسے دا عاشق ہندا اسے دی گل کردہ سو سو مکر بہانے پا کے او دئی مرنے مردہ. تو محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں حبو کا شیء یومی و یسم. بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. اس کو اپنے محبوب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا, نہ وہ اپنے محبوب کے خلاف کسی سے کوئی بات سنتا ہے اور نہ زبان سے اپنے محبوب کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولتا ہے, اور نہ اس کو اپنے محبوب کے سوا کوئی اچھا لگتا ہے. یہ میں آپ کو مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں عیب ہیں, عیب ہونے کی وجہ باوجود محبت کی وجہ سے وہاں عیب نظر نہیں آتے. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر عیب نہ ہو, اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی نہ ہو. ہزار خوبیاں ہوں ایک آدھی خامی ضرور ہوگی, ہزار خامیاں ہوں ایک آدھی خوبی بھی ضرور ہوگی. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ جب تم اپنے دوست کو دیکھو تو ذرا غور سے نہ دیکھا کرو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے, اور جب تم اپنے مخالف کو دیکھو تو ذرا غور سے دیکھا کرو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خوبی نظر آ جائے. تو ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں. خامیاں ہونے کے باوجود جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا. توجہ فرمانا, جہاں خامیاں ہیں, خامیاں ہونے کے باوجود دل لگ گیا تو اب عیب نظر نہیں آ رہا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا, عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتا. تو یارو جس ذات میں عیب ہو ہی نہ, اگر کوئی وہاں عیب تلاش کرے تو میں کہا کرتا ہوں اس کو پھر مینٹل ہاسپٹل لاہور لے جاؤ. اس ذات میں عیب تلاش کر رہا ہے جس ذات میں عیب ہے ہی نہیں. لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, محبوب کو دیکھنا ہو تو محب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اگر نبی کی ذات کو دیکھنے کا شوق ہو تو پھر صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت, کون حضرت حسان بن ثابت؟ 120 سال عمر پائی حضرت حسان بن ثابت نے, بلکہ آپ کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے, آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے, آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. 4 پشتوں نے 120 سال عمر پائی. یہ واحد گھر ہے عرب میں کہ جن کی 4 نسلوں نے 120 سال عمر پائی ہے. حضرت حسان بن ثابت کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. جب کبھی موت کا ذکر ہوتا نا یوں ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو 120 سال بعد جا کے موت آئے گی. مگر ہوا یہ کہ وہ 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. یہ تو مالک کے فیصلے ہیں نا جی, آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب پہلے دادا, پھر بیٹا, پھر پوتا ہے جی, دادا باپ پوتا, یہ آنے کی ترتیب ہے. اور جانے کی ترتیب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دادا بھی ابھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے, بیٹے کا پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. خدا یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے, یہ بہت بڑا دکھ ہے, بہت بڑا دکھ ہے. اللہ سب کے بیٹوں کو سلامتی والی, حیا والی, ایمان والی زندگی عطا فرمائے. ہاں جی, بوڑھا باپ کا جب بوڑھا باپ جب بیٹے کے, جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دیتا ہے نا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کسی کے
سب کے بیٹوں کو اللہ سلامت رکھے، حیاتیاں مانو، حیاتیاں مانو، اللہ تعالیٰ شریعت کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ حضور کی محبت عطا فرمائے اور اس محبت میں اس دنیا سے جائیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت 120 سال عمر پائی، 60 سال حالت کفر میں رہے اور 60 سال دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خوان تھے، حضور کے درباری نعت خوان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں ممبر بچھا دیتے اور فرماتے حسان اس کے اوپر بیٹھ جا، میری نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ جاتے، حضور نیچے بیٹھ جاتے۔ یہ جو ہم ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی ثنا کر رہے ہیں نا جی، نظم کی صورت میں کریں یا نثر کی صورت میں کریں، یہ صحابی رسول کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نیچے بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حسان میری نعت سنا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا ہوگا 1400 سال بعد کوئی کہہ نہ دے ہے تھا مگر حسان بن ثابت کو نظر نہیں آیا۔ کہا نہیں 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 نہیں، نظر کیسے آتا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے۔ جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے۔ نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے۔ اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجندہ، اتے چال نہ چلی جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے۔ عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے۔ کی اعجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے۔ خلق او دے نے مولی دنیا، کوئی ورلا جان بچاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، جس کے ساتھ بندے کا پیار ہوتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو رب کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو رب کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سلیقہ میرے محبوب کی زندگی ہے، اس کو اپناؤ۔ وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت والے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی محبوب کی زندگی کو اپناؤ۔ یار یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، عید والے دن دو نوجوان، دو لڑکے ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں کبھی؟ ایک طرح کے کپڑے، ان کی گھڑی ایک طرح کی ہوتی ہے، جوتے ایک طرح کے ہوتے ہیں، کپڑے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دیکھا نا، یہ بعض اوقات شادی پہ بھی دو چار جو دوست ہوتے ہیں ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مرید کو دیکھتے ہیں آپ، مرید اپنے شیخ کی طرح اپنا حلیہ بناتا ہے، شیخ امامہ پہنتا ہے تو مرید بھی امامہ پہنتا ہے، مرید بھی اگر شیخ ٹوپی پہنتا ہے تو مرید بھی ٹوپی پہنتا ہے۔ استاذ کی طرح شاگرد جو ہے وہ اپنے استاذ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، گیٹ اپ ویسا بنانا چاہتا ہے، ویسا ہی وہ گفت و شنید، نشست و برخاست، لب و لہجہ، انداز تکلم اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میں اپنے استاذ کی طرح دکھوں، اپنے استاد کی طرح نظر آؤں، اپنے استاد سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یار ہر دوست کی طرح دکھنا چاہتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی طرح دکھنا چاہتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کی طرح دکھنا چاہتا ہے، اپنے استاد کو فالو کرتا ہے، تو ایک امتی کیوں نہیں اپنے نبی کی طرح دکھنا چاہتا ہے؟ امتی کو بھی تو چاہیے نا کہ شکل و صورت سیرت کے اعتبار سے اپنے نبی کی طرح بنے، اپنے نبی کی سنت کو اپنائے، اپنی زندگی پر اپنے نبی کے نظام کو لے کے آئے، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے۔ جی ہم دیکھیں اپنی شادی سے لے کر
اپنی فوتگی تک دیکھیں ہماری کتنی رسمیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں، کچھ ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں اور کچھ ہم نے یورپ سے لی ہوئی ہیں، اور ہم بڑی سمجھ رہے ہیں کہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، یہ کامیاب زندگی نہیں، یہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں دھوکہ دے جائیں گی. وہ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. ہوا کے ایک ہی جھونکے میں سب کچھ اٹھ جائے گا. یہ جو تم اب لال پیلی تہذیب بنائی پھرتے ہو نا، یہ ہوا کے ایک ہی جھونکے میں سب کچھ اٹھ جائے گا. وہ جی کی کریے نک نہیں رہندا، میں کہنا نک نو بچا لا تے جسم پاویں سارا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے. نک بچنا چاہیے تے نک پھر بھی نہیں بچتا. ساری زندگی اسی بات میں گزار دی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں. اور لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے بس آخر میں یہی کہنا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے کچھ نہیں کہنا. تو لوگوں کے لیے زندگی نہ گزار، تو زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ کے لیے گزار. زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے لیے گزار. کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا ہوں تو بتا نا ذرا، کل قیامت کو جب حضور کے سامنے جائے گا تو پھر کیا کہے گا. جب حضور کے سامنے، جب حضور نے تجھے کہا کہ بتانا میں تیرے لیے طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتا رہا، شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور رہا، مکے کی گھاٹیاں میرے سامنے رہیں، میں نے کہاں کہاں مشکلات مصائب نہیں برداشت کیے تیرے تک اسلام پہنچانے کے لیے، اور میں نے تیرے تک اسلام پہنچایا. تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ پھر اس بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ وہاں تو اقبال بھی کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اے اللہ میرا حساب نہ لینا، تو غنی ہے، میں فقیر آدمی ہوں کا، اگر لینا بھی ناگزیر ہوا تو کم از کم ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں اے اللہ کم از کم حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. کہتا جی اب دیکھیں نا جی، یہ تھوڑی سی معاملات ہے کہ ہمیں حضور کی دیکھنا چاہیے، حضور علیہ السلام کے سیرت پر عمل کرنا چاہیے. یہ چند دن کی زندگی ہے، اس نے تو گزر جانا ہے، آج نہیں تو کل. مگر حضور کے سامنے جب جائیں گے تو پھر کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ آج محفل میلاد میں آئے، خالی نعرہ نہیں یار، عمل کے ساتھ. خالی نعرہ نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ خالی نعرہ نہیں. آج سے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں. کہتے ہیں جی حکومت اسلام نہیں نافذ کرتی. میں کہتا حکومت نے اسلام کیا نافذ کرنا ہے بھائی؟ ہر بندہ اپنے اوپر اسلام نافذ کر لے تو اسلام نافذ ہو جائے گا. ہم اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں حکومت ہم پہ اسلام نافذ کروائے، ہم پہ اسلام نافذ ہو. دیکھو نا، جو آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اس کی اگر اچھی جوتی ہو تو اس کی توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے، مگر رب کی بجائے اس کی جوتی کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے کے جائے. اٹھا کر کون لے کے جائے گا؟ جو رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہوا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو میرے بھائی تھوڑی سی توجہ تو فرمائیں. ہم اپنی ذات پہ اسلام نہیں نافذ کر رہے تو ملک میں اسلام کی لگے ہوئے ہیں، اسلام نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. اسلام تو تب نافذ ہوئے گا ہر بندہ اپنی ذات پہ اسلام نافذ کرے، اپنی ذات کو شریعت کے سانچے میں ڈالے، خود شریعت کے سانچے میں آ جائے تو اسلام نافذ ہو جائے گا. یہاں تو کہتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر صرف یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، صرف خالی زبان سے کہتے ہیں. ہاں جی پتہ ہے نا کون سا مر جانا ہے، تو نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے؟ ایک نعرہ ہی ہے نا، نعرہ مار دو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم جسم کی موت اگر چاہتے بھی ہیں تو جسم کی موت چاہتے ہیں، روح کی موت نہیں چاہتے. چاہتے بھی ہیں تو ہم جسم کی موت چاہتے ہیں، خواہشات کی موت نہیں چاہتے. ہم یہاں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر گھر میں جب بہن کو حق دینے کا وقت آتا ہے وہاں نہیں کہتے. بھائی کو حق دینے کا وقت آتا ہے تب نہیں کہتے. ماں باپ کا ادب کرنے کا وقت آتا ہے تب نہیں کہتے. جھوٹے کو جھوٹا، سچے کو سچا کہنے کا وقت آتا ہے تب نہیں کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہاں صرف خالی نعرہ ہے، تو خالی نعرے سے کام نہیں بنے گا، دعویٰ دلیل سے ہوتا ہے. عملی طور پہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرت حذیفہ بن یمان یہ صحابی رسول ہیں اور حضور کے بڑے لاڈلے صحابی تھے. حضور نے ان کو ہر بات بتا رکھی تھی، یہاں تک کہ مومن اور منافق کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا.
صحابہ اکرام ان کے پاس جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے ہمارا نام مومنوں کی لسٹ میں ہے کہ منافقوں کی لسٹ میں ہے؟ حضرت عمر اس جنازے میں نہیں جاتے تھے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں جاتے تھے. یہ یمن کے گورنر بنے تو وہاں پہ کھانا کھانے لگے تو رفقا ساتھ بیٹھے تھے, دوست ساتھ بیٹھے تھے, ایک نیوالا زمین پہ گر گیا, پکڑا, اس کو صاف کیا, کھا لیا. جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ جو اجمی لوگ ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ زمین سے نیوالا اٹھا کے کھایا جائے. آپ نے فرمایا یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو یار. آپ فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ اپنے رسول کی سنت کو دیکھو. میرے سامنے تو میرے رسول کی سنت ہے تو میں اپنے رسول کی سنت کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے بھائی ہمیں ہمارے سامنے, ہماری زندگی میں ہمارے سامنے رسول اللہ کی سنت ہونی چاہیے, حضور کا پیغام ہونا چاہیے, حضور کا نظام ہونا چاہیے, جس نظام کے لیے حضور نے سٹرگل کی, محنت کی, کوشش کی اور ہم تک یہ اسلام پہنچا. صحابہ نے کوشش کی, تابعین نے کوشش کی, ہم تک یہ اسلام پہنچا. آج اسلام کی کیا قدر ہم کر رہے ہیں؟ اب دین کی کیا قدر ہم کر رہے ہیں؟ خالی نعروں سے, خالی لفظوں سے بات نہیں بنے گی, عملی طور پر آئیں. ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں ہم. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں مگر ہم ایک نہیں. ایک مسجد کی ایک صف میں ہیں مگر ہم ایک نہیں. ایک محلے میں رہتے ہیں ہم ایک نہیں. ایک گاؤں میں رہتے ہیں ہم ایک نہیں. ایک شہر میں رہتے ہیں, ایک ملک میں رہتے ہیں, ہم ایک نہیں. ایک کتاب, ایک قرآن, ایک اللہ, ایک دین, اس کے باوجود ایک رسول, ہم ایک نہیں. اقبال نے کہا تھا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں. ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ہم, بکھرے ہوئے لوگ ہیں, بکھرے ہوئے لوگ ہیں. کوئی ایک بندہ دوسرے بندے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو نعرے ہمارے بہت بڑے بڑے نعرے ہیں, ایک بندہ دوسرے بندے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی کو بہن پہ اعتبار نہیں, بہن کو بھائی پہ اعتبار نہیں. رشتوں میں دراڑ ہے, ہر رشتہ ایک دوسرے سے دور. یہ تو آج کل کا جو حالات حاضرہ اور یہ جو آج کل کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ہر گھر ٹوٹا ہوا گھر ہے, بہنیں بکھری ہیں, بھائی بکھرے ہیں. وہ قسمت والے لوگ ہیں جو بہن بھائی مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. حالانکہ میرے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بکھری ہوئی انسانیت کو, ٹوٹے ہوئے لوگوں کو میرے حضور نے جوڑا. آج کی سٹیٹس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور سٹیٹس کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں, خواہ وہ خون کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ہم سٹیٹس کے اعتبار سے ملتے ہیں. اگر پیسہ ہے تو پیسے والا پیسے والے کو ملے گا, سٹیٹس کے اعتبار سے ہم ملتے ہیں. ہم خون کے رشتوں کے اعتبار سے نہیں ملتے, محبت کے اعتبار سے نہیں ملتے, ہم سٹیٹس کے اعتبار سے ملتے ہیں. حالانکہ میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد, نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز. تو میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور نے تو ان کو بھی سینے سے لگایا جن کو زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے پکڑا اوج ثریا تک پہنچایا, جن کو کوئی زمانے میں منہ نہیں لگاتا تھا. ایک عورت تھی جس کا توازن عقلی درست نہیں تھا, وہ حضور کے پاس آئی مسجد نبوی میں, حضور کو باہر بلایا, بلا کے دھوپ میں کھڑا کیا, باتیں کرنا شروع کر دی. صحابہ دیکھ رہے تھے اس منظر کو. تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا توازن عقلی درست نہیں, آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے, مگر یہ آپ سے بے ڈنگی باتیں کر رہی تھی اور اس کی تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, اس کو تو پورے مدینے میں کوئی سنتا ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں سنتا. فرمایا پھر میں بھی نہ سنوں؟ فرمایا عورت جب تیرا جی چاہے, جہاں تیرا جی چاہے, میں محمد کو بلا کے باتیں کر لیا کر. حضرات حضور کی سیرت کے اگر ہم جس عنوان کو, جس پہلو کو دیکھیں وہی روشنی دیتا ہے, وہی ہدایت دیتا ہے. مگر حضور کی سیرت کا یہ خوبصورت پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر کسی سے بلا امتیاز پیار کیا, محبت کی ہے. حضور کے زبان پر علماء تشریف فرمائے کبھی لا نہیں آیا, نہیں آیا, ہر کسی کو نوازا, ہر کسی کو عطا کیا. اس لیے ہمیں کم از کم ہم جو
مسلکی طور پہ لوگ ہیں، کم از کم ہم تو ایک ہو جائے نا یار، ہم تو ایک ہو جائیں، فروعی اختلافات کو ختم کریں، خاندانی اختلافات ہوتے ہیں مگر ان کو ختم کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے، ملنے کو جی نہیں کرتا لوگوں کو، ایسے ہی کوئی زیادتی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی یار معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، ہندا نے کلیجہ چبایا، مگر فتح مکہ کے موقع پر میرے محبوب نے وحشی کو معاف فرمایا، کلمہ پڑھایا۔ جب وہ کلمہ پڑھ گیا، معاف کر دیا، تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا، وہ تاریخی جملہ ہے، وہ دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو۔ سرکار نے فرمایا، وحشی تو کلمہ پڑھ چکا ہے، تو مسلمان ہو چکا ہے، پر تو میرے چچا کا قاتل ہے، تو بس اتنا کیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتا ہے۔ یار انسانوں کے ساتھ معاف کرنا، درگزر کرنے کے معاملے رکھو، مگر تعلقات اگر آپ کسی کے ساتھ محدود کرنا چاہتے ہیں تو تعلقات محدود کیے جا سکتے ہیں، مگر نفرتیں نہیں۔ جو نفرتیں ہیں یہ ہماری از خود تیار کردہ ایجاد ہے، نفرت ہماری تیار کردہ ایجاد ہے، یہ ہمیں اللہ نے فطری طور پہ نفرت نہیں دی، ہمیں فطری طور پر اللہ نے محبت کرنے والا پیدا کیا۔ ہاں جی، محبت کرنے والا پیدا کیا۔ پڑھے ذرا اپنی تعریف، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم ہے، وہ آپس میں رحیم و کریم ہے۔ اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان۔ یہ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی عرب سے آیا، اور انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے ہندوستان میں 400 کفر ہی کفر تھا، ہر سو کفر تھا، اور یہاں کوئی افغانستان سے آیا، کوئی عرب سے آیا، انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے اور اپنے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر خانے کھولے، کہا اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ، اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ، کھاؤ۔ جب سب قریب آتے وہ پکڑتے اللہ کے قریب کر دیتے۔ وہ کیا تھا یار؟ وہ محبت کی بولی تھی۔ وہ آتے، ان کو کھانا کھلاتے، وہ قریب ہوتے، پکڑتے اللہ کے قریب کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تو اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا، آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے، دھرم کون سا ہے، مذہب کون سا ہے، عقیدہ کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کیا ہے، رنگ کیا ہے، آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، اور اس طریقے پہ پھر انہوں نے لوگوں کو کلمے پڑھائے اور مسلمان کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، مگر وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے یار جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم منبر پہ کچھ ہو حجرے میں کچھ ہو، گھر کچھ ہو باہر کچھ ہو، تمہارے لین دین کے معاملات میں بہت خرابی ہے۔ یہ صرف وائزین نہیں، یہ جو پیچھے عوام نماز پڑھنے والی ہے وہ بھی ہے۔ ہاں جی، یہ سب ہم رلے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنی ذات کو، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود فراموش ہیں، خدا فراموش نہیں ہے، خود فراموش ہیں، اپنے آپ کی پہچان نہیں، معرفت نہیں۔ اگر اپنی معرفت ہوتی تو تجھے سب کچھ مل جاتا یہاں، اگر تجھے اپنی معرفت ہوتی تو سب کچھ مل جاتا تجھے یہاں، مگر تجھے معرفت ہی نہیں اپنی۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ ہر چیز تجھے مل جاتی اگر تو پہچان جاتا، معرفت حاصل کر جاتا۔ اپنی معرفت حاصل کی نہیں تو ملنا کیا تھا؟ جی تو میں کہتا ہوں یہ پکی مسجدوں میں بیٹھ کے ہم لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، مگر وہ کتنے خوبصورت تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج رسوا نہیں ہو رہے، کشمیر میں رسوا ہو رہے ہیں، افغانستان میں رسوا ہو رہے ہیں، برما میں رسوا ہو رہے ہیں، آذربائیجان میں رسوا ہو رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہمارے ساتھ ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے درس قرآن کو بلا دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اقبال کہتا ہے تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، کہ ما پروردہ یک نو بہاریم، نہ افغانیم و نے ترک و تتاریم، چمن زادیم و یک شاخ ساریم۔ ہم سب ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں، خواہ وہ عرب میں رہے، خواہ ہندوستان میں رہے، عراق میں رہے، ایران میں رہے، ہم ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں اور ایک ہی شاخ کے پھول ہیں۔ اللہ ہمیں اتحاد عطا فرمائے، امت واحد بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ایک نامور نعت خوان جناب ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول، جن کو میں بڑی محبت سے سنتا بھی ہوں، اسد بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے، اب آپ کی سماعتوں کی یہ نظر ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یار زندہ صحبت باقی۔